کا بہت شکریہ. صبح صبح آج آپ کے شاید میرے خیال میں کئی اسائنمنٹ سے میں آج پریس کانفرنس اس لیے ضروری بھی سمجھتا تھا اور تھوڑا لیٹ اس لیے ہو گیا کہ میں اوپر وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کا بھی انتظار کر رہا تھا، جو اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک آیا کہ ہے 15 جنوری کو الیکشن. یہ جو کوشش ضرور کر رہے تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس بھی پورے جمع نہیں کرائے، یعنی کہ 246 یونین کاؤنسل میں سے 160 یونین کاؤنسل پہ ان کے لوگ کھڑے ہیں، ان کی پوری کوشش تھی کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے. سارے اکٹھے ہونے کی بھی کوشش کر رہے تھے گورنر صاحب کے دفتر میں، سارے فریگمنٹس، وہ بھی شاید ان کی بات نہیں بنی. میں تو دعا کر رہا تھا کہ اکٹھے ہو جائیں، میں آج بھی دعا کر رہا ہوں کہ اکٹھے ہو جائیں. جتنی جلدی ہوں گے اتنا ہمارا فائدہ ہے، سیاسی فائدہ تو ہمارا ہے، کیونکہ پھر ہمیں ایک ہی بیٹسمین کو بولنگ کرانی ہوگی نا. ابھی ادھر ادھر کھیل رہے ہیں، حالانکہ ہیں سارے ایسی لیٹ اور ٹیل اینڈرز. تو میں ذرا یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرے گی. شکر ہے الیکشن کمیشن اپنے 15 تاریخ کے فیصلے پہ قائم ہے. 3 4 5 بڑی اہم پوائنٹس تھیں جو میں آج عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں خاص طور پہ کراچی کی عوام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. ہم نے 3 دن کی ایک میسو ممبرشپ کیمپین لانچ کی تھی کراچی میں. ہر ٹاؤن میں کوئی ہمارے کیمپس لگے تھے اور ایک ٹاؤن میں 2 بھی تھے، تو کوئی تقریباً 26 کیمپ ممبرشپ کیمپس پورے شہر میں لگے تھے، جہاں پہ وہ رابطہ ایپ ہے ہماری، اس پہ رجسٹر ہو کے اور لوگوں کو تحریک انصاف کا ممبرشپ کارڈ مل رہا تھا اور اس کی 50 روپے فی بھی دینی تھی. 2 کیمپ سے جنہوں نے کہا کہ ہم خود دیں گے، یعنی کہ وہاں کے لوکل جو تھے ٹاؤن آرگنائزرز، انہوں نے کہا جی ہم خود دیں گے، لیکن باقی جگہ پہ انہوں نے 50 روپے لیے کارڈ کے، جو کہ کارڈ کی ایک نامنل سی فی ہے. پاکستان کی تاریخ میں، آج کو چھوڑے میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جہاں پہ وہ ممبرشپ کیمپ لگائے اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے آ کے ممبر سازی کی ہے اور اپنی اس مہنگے حالات میں بھی 50 روپے اپنی جیب سے بھر کے بھی کیمپ میں کارڈ لیے ہیں. میں رات 12 بجے رات کو 12 بجے میں لانڈی میں تھا اور لانڈی کے ممبرشپ کیمپ میں خواتین کی بہت بڑی تعداد تھی. میں نے سوال پوچھا کہ آپ یہاں کیا آٹا چینی لینے آئے ہیں، کیا کیوں آئے ہیں لوگ؟ ٹی وی کے اوپر کسی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، میں نے کہیں سن رہا تھا یا کوئی سوشل میڈیا پہ کہ جی یہ پتہ نہیں کیا ہم بانٹ رہے ہیں، آپ کیوں آئے ہیں یہاں پہ؟ میں نے مائک ان کو نیچے دے دیا تو وہاں سے خواتین جو تھی انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کی جماعت میں ممبر بننے آئے ہیں، عمران خان کو واپس وزیر اعظم بنانے آئے ہیں، ہم ممبر بن کے دن رات کام کرنا چاہتے ہیں. یہ جذبہ ہے کراچی میں اور پورے شہر میں. محمود بھائی کا کیمپ تھا، وہاں گیا، پورے شہر میں جتنی بڑی ممبر سازی ہوئی ہے، بلدیہ ہو گیا، ملیر ہو گیا، قائد آباد رات کو گیا، میں لانڈی گیا، کرنگی میں گیا، بلال چورنگی گیا، جہاں جہاں میں ہر پورے شہر کے کتنے کیمپس میں گیا، لیاری، ہر جگہ پہ لوگوں کا جمع غفیر تھا. اور وہ کیا تھا؟ ممبر بننا ہے تحریک انصاف کا، عمران خان کی فورس میں شامل ہونا ہے، تحریک انصاف میں شامل ہونا ہے. تو میں تہہ دل سے کراچی والوں کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ اگلے ایک آدھ دن میں جب ڈیٹا سارا اکٹھا ہو جائے گا، ہم یہ ڈیٹا بھی لوگوں کے عوام کے سامنے رکھیں گے کہ کتنے ممبر ہمارے بنے ہیں، کتنے مرد حضرات ممبر بنے ہیں، کتنی میری مائیں بہنیں خواتین ممبرز بنی ہیں. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں واقعہ، ایک آیا، اس کے پاس شناختی کارڈ نہیں تھا. ہم نے کہا جی شناختی کارڈ کے بغیر تو ممبر نہیں بن سکتے بیٹا. تو وہ گیا ہے اور نادرہ میں جمع کرا کے وہ جو نمبر ملا وہ لے کے آیا اور اس نے پھر آ کے ممبر بنا ہے. تو یہ جنون ہے جو عمران خان کے فالوورز کا، جو کہ تحریک انصاف کو آج جو پذیرائی ملی ہے پوری دنیا میں، زبردست پارٹی بن گیا یہ پورے پاکستان میں. میں ایک اور چیز بھی کل دیکھ رہا تھا اور میرے پاس کہنے کو آج بہت کچھ ہے، لیکن میں نے بھی یہ اوپر بیٹھ کے سوچا کہ میں 2-3 چیزیں ذرا امپورٹنٹ پہلے بات کر لوں. دیکھیں جو حالات ہمارے صوبے کے ہیں، جو حالات اس صوبے کے دارالخلافہ کراچی کے ہیں،
وہ حالات کی ذمہ دار ڈائریکٹلی کوئی اور جماعت نہیں ہے ایکسپٹ پاکستان پیپلز پارٹی. خیر وہ پاکستان پیپلز پارٹی تو شہید بے نظیر بھٹو کے ساتھ دفن ہو گئی, زرداری مافیا ہے. جو بھی حالات ہیں اس کے ڈائریکٹلی ذمہ دار یہ ہیں جو اس شہر میں 15 سال سے حکومت کرتے آئے. اور ان کی پریس کانفرنسز سنیں, یہ صبح سے لے کے رات تک عمران خان کی شاید فوٹو دیکھ کے ہی ڈر جاتے ہیں اور ہر چیز کا بلیم عمران خان پہ لے آتے ہیں. یعنی کہ اگر سندھ کا جو شہر ہے وہ گاؤں بنے ہوئے ہیں, اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے؟ اگر سندھ میں پرائمری ایجوکیشن پورے پاکستان کی سب سے لو ہے, سب سے کم ہے, 1.25 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے, اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے؟ پاورٹی 75% لوگ پاورٹی لائن کے نیچے رہ رہے ہیں سندھ میں, اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے؟ انفراسٹرکچر کراچی جیسے شہر کا جو پاکستان کی پوری معیشت چلاتا ہے تباہ ہے, برباد ہے, گٹر کا ڈکن نہیں لگتا آپ سے, اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے؟ حکومت آپ کی ہے. ہیلتھ, اب میں کیا بولوں صحت کی فیسلٹیز کے بارے میں. وہ جیکاباد میں ہم جب وہ گئے تھے سندھ حقوق مارچ میں, تو ایک وہ BHU ہوتا ہے, RHU بھی ہوتا ہے, ریجنل ہیلتھ یونٹ, ہم اس میں گئے. وہ جو حال ہم نے وہاں دیکھا, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں یہ بلاول ہاؤس میں جو انہوں نے پیٹس پالے ہوئے نا, وہ بھی وہاں علاج کرانے, وہ بھی باہر چلے جائیں شاید علاج کرانے. اور یہ ہمارے سندھ کے لوگ شریف سادے عزت کرنے والے, ان کے ساتھ جو حال انہوں نے کیا 15 سال میں, یہ عمران خان کا قصور ہے؟ صحافیوں کا قتل عام جو سندھ میں ہوتا رہا ہے, لسٹ ہے لمبی, بات کوئی نہیں کرتا اس پہ. عمران خان کا قصور ہے؟ پولیس عمران خان کے انڈر ہے سندھ کی. کرائم جو کراچی میں آسمان کے اوپر پہنچ گیا ہے, ہر روز ایک نوجوان بیچارہ کسی چور ڈاکو کے ہاتھوں گولی کھا کے بیچارہ شہید ہو جاتا ہے, عمران خان کا قصور ہے؟ اور جو یہ اومنی گروپ جیسے کیپٹلزم اور یہ تباہی کی ہے, اور یہ جو عزیر بلوچ نکل کے آئے اور یہ سولت مرزے نکلے اور پتہ نہیں کون لنگڑے لولے اور وہ کمانڈو اور وہ بابو کیا تھا لاڈلا, یہ جتنے اس طرح کے نام سارے کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر اندرون سندھ سے بھی بہت سارے نکلے, یہ عمران خان نے نکالے یا تمہاری جماعتوں کی سرپرستی میں نکلے؟ اپنا کام تم نے ٹھیک نہیں کیا اور قصوروار عمران خان کو ٹھہراتے ہو. یہ تو میں صرف کراچی کے شہر والوں کو اور حیدرآباد کے پورے ریجن کے شہر والوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں. 15 تاریخ کو میں مدعے پہ آ رہا ہوں, الیکشن ہے انشاءاللہ. کراچی ڈویژن کے سارے ڈسٹرکٹ یعنی کہ 25 ٹاؤن ہیں, ٹاؤنوں میں 246 یونین کاؤنسلز میں, حیدرآباد کے سارے ڈویژنز میں, اور کئی ڈویژنز اور کئی جگہیں تو ایسی ہیں حیدرآباد میں, اور خاص طور پہ دادو میں اور خیرپور نادن شاہ تو شاید ابھی بھی پانی میں, اور بہت سارے ایسے علاقوں میں جہاں ابھی بھی پانی ہے, وہاں الیکشن ہو رہا ہے, اللہ اللہ کر کے الیکشن ہونے جا رہا ہے. تحریک انصاف ہر جگہ پہ کینڈیڈیٹس ہیں. ہمارے کراچی میں جو سب سے زیادہ ہے 241 یونین کاؤنسلز پہ کھڑے ہیں. میں 2 چیزیں آج ڈیمانڈ کر رہا ہوں ساری پاور سے, الیکشن کمیشن سے بھی بتانا چاہتا ہوں, ایڈمنسٹریشن کو بھی بتانا چاہتا ہوں سندھ کی. خاص طور پہ میں DG رینجر صاحب جو بھی آئے, میں ان سے مخاطب ہوں, میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں, خاص طور پہ ان سے کہنا چاہتا ہوں, اور باقی ساری جو فورسز ہیں سارے ادارے, میں سب سے ایک عاجزانہ التماس کر رہا ہوں. دیکھیں میرے پاس بہت ریلیونٹ سورسز سے, ان کی جماعت کے اندر سے بہت ریلائبل سورسز سے اطلاع ہے کہ 15 جنوری کو الیکشن, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہار رہے ہیں, ان کے تو مطلب انہوں نے تو UC بھی پوری نہیں خرید, 200 UCوں پہ کھڑے ہیں یہ 246 میں سے, لیکن یہ
کچھ نہ کچھ گڑبڑ کریں گے تو میں آپ کو بہت ریلائبل سورسز سے بتا رہا ہوں، میرے پاس ان کے کیمپس کے اندر سے اطلاع ہے کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں اور پوری ان کی پلاننگ ہے دھاندلی کرنے کی، کھلے عام پولیس کو استعمال کرنے کی، اور کیونکہ تحریک انصاف کے ممبران یا ووٹرز کی تعداد بہت بڑی ہوگی تو ہنگامہ آرائی کرنے کی، اور یہ الیکشن کو یہ جیسے اوپر سندھ میں ہوا تھا الیکشن فیز 1 کا، یا جو NA 240 کا الیکشن یہ آپ نے دیکھا تھا جہاں ہم نے بائیکاٹ کیا تھا، یہ خونی الیکشن ہونے جا رہا ہے. یہ میں آپ کو بہت کلیئرلی بتا رہا ہوں، بڑے ریلائبل سورسز سے بتا رہا ہوں. میری التماس ہے پاکستان کے سارے اداروں سے، سب کچھ پتا ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، سارے مجھ سے زیادہ عقل مند ہیں اور عقل مند کو اشارہ کافی ہے. میں ساروں سے آپ سے التماس کر رہا ہوں، یہ شہر کراچی یہ پورے پاکستان کو پالتا ہے. یہ شہر کراچی پورے سندھ کا تو 90% بجٹ یہاں سے آتا ہے. اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا ہے. یہ بڑی مشکل سے اس شہر میں امن و امان قائم ہوا تھا اور آپ نے کیا تھا. میں ہمیشہ کئی دفعہ درجنوں دفعہ میں جنرل بلال اکبر جو DG رینجر سے میں ان کو پبلکلی ان کا شکر گزار ہوں، جس طرح انہوں نے آپریشن کیا تھا اس زمانے میں اور کراچی کو اس گند سے صاف کیا تھا. اور خالی ایم کی ان کی گند نہیں تھی، اس وقت اور گند بھی تھی، مذہبی گند بھی تھی، سیکٹیرین وائلنس بھی تھا، لسانیت پہ ہر طرف سے بڑا زبردست آپریشن آپ نے کیا تھا. اور کراچی میں امن و امان آ گیا تھا، ہم اپنی ماں بیٹیوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ روڈ پہ واک کر سکتے تھے. حالات واپس خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں اور الیکشن میں یہ پورے پلان کے ساتھ آ رہے ہیں. انہوں نے 2 نمبری کرنی ہے، دھاندلی کرنی ہے اور وائلنس کرنا ہے جہاں یہ ہار رہے ہیں. میں آپ سے اس لیے التماس کر رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری پاکستان کی لا انفورسمنٹ کی، رینجرز یہاں پہ ہے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے. میں نے آج خط بھی لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، ابھی تھوڑی دیر میں وہ ٹویٹ کر دوں گا کہ کراچی کا ہر پولنگ سٹیشن سینسیٹیو قرار دیا جائے، حیدرآباد کا ہر پولنگ سٹیشن سینسیٹیو قرار دیا جائے، اندر اور باہر تعینات کی جائیں پیراملٹری فورسز، کیونکہ لوگوں میں غم و غصہ بہت ہے. آٹا ہے افورڈ نہیں کر سکتے، اگر خرید لیں تو گیس نہیں ہے روٹی بنانے کے لیے، پانی نہیں ہے، سردیوں میں بجلی کے مسائل ہیں، گٹر ابل رہے ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، فیکٹریاں پہ فیکٹری بند ہو رہی ہے اس ملک میں، لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، دہشت گردی ملک میں بڑھ رہی ہے. میں آپ کے دوبارہ ہاتھ جوڑ کے التماس کر رہا ہوں ساروں سے. یہ نہ مجھے کہیں میں 3.5 سال فیڈرل منسٹر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کس کا کتنا انفلوئنس ہے، یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں نا. تو میں آپ کو یہ التماس کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ آپ اپنا انفلوئنس استعمال کریں، آپ اپنی پوری مشینری استعمال کریں. ہم کوئی فیور نہیں چاہتے کسی سے، ہم اسٹیبلشمنٹ سے کوئی فیور نہیں چاہتے، ہمیں کچھ فیور نہیں چاہیے. ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ باعث نہ ہو، پارٹیسن رہیں، یعنی کہ صحیح میں نیوٹرل رہیں، کسی کو فیور نہ کریں، کسی جماعت کے فریگمنٹس کو، کنکٹوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش نہ کریں، ان کو ہر ایک کو اپنی پالیٹکس کرنے دیں. یہ نہ ملک افورڈ کر سکتا ہے اس وقت اس طرح کی حالات، نہ کراچی افورڈ کر سکتا ہے، نہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں، نہ کوئی سیاسی جماعت افورڈ کر سکتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ میں آپ سے، کیونکہ مجھے بہت ریلائبل سورسز سے پتا ہے. پورے شہر میں وہ کل پوسٹر لگ گئے بیبی زرداری کے، ایسے جی وہ الاؤڈ نہیں ہے جی کسی اس پہ لا کیا ہے الیکشن کمیشن کا، کیا کہتے ہیں وہ، کسی اس پہ الاؤڈ نہیں ہے، پبلک پراپرٹی پہ لگانا الاؤڈ نہیں ہے. پورے شہر میں بیبی زرداری کے اور سعید غنی کاسخیلی کے فوٹو لگی ہوئی ہیں. تو کراچی وہ تو ویسی PTI الیکشن جیت گئی ہے.
اگر سعید غنی کاسخیلی کو مارکیٹ کرنا ہے آپ نے، اگر یہ آپ کا کینڈیڈیٹ ہے، نہ بھی ہے آپ نے تو نہیں لگا، لیکن اگر آپ نے یہ مارکیٹ کرنا ہے فیس کراچی کے لیے، جس کو لوکل گورنمنٹ کیا وہ منسٹری سے خود نکالا گیا تھا، کیونکہ وہ لیک آف پرفارمنس، اس کو باہر نکال دیا تھا وہاں سے خود ہی آپ نے، اور یہ اگر آپ کا میئر کا کینڈیڈیٹ ہے اور آپ یہ مارکیٹ کر رہے ہیں جس کے اوپر پولیس کی رپورٹیں بنی ہیں، آپ چلے جائیں پی ایس 104 میں، پتہ چل جائے گا کہ اس کا بھائی، آپ کسی سے جا کے وہاں روڈ کے اوپر پوچھ لیں کہ یہاں ڈرگ پیڈلنگ میں کون انوالوڈ ہے، وہ آپ کسی سے پوچھ لیں، وہ سیدھا نام لے لے گا، کسی کو ڈر بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ میں رات وہیں تھا 12:30 پونے 1 بجے، چنیسر گوڈ میں، محمود آباد میں، کسی سے پوچھ لیں آپ جا کے، وہ سیدھا نام لے گا، جی فرحان غنی ہے۔ ڈرگ پیڈلنگ، اگر یہ آپ نے ڈرگ پیڈلر کا فیس بیچنا ہے کراچی میں، الحمدللہ تحریک انصاف کو پہلے سے ایڈوانس مبارک، آپ ساری یونین کاؤنسل جیت گئے ہیں، الیکشن آپ کا ہے، لیکن ہم یہ دھاندلی بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے میں آپ سے عاجزانہ وارن تو میں نہیں کر سکتا، ہم تو نہتے لوگ ہیں، وارن تو وہ کرتے ہیں جن کے پاس بندوقیں ہوتی ہیں یا کوئی پاور ہوتی ہے، ہم تو وارن نہیں کر سکتے۔ ہم آپ سے التماس کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے، کہ یہ کام آپ نے نہیں ہونے دینا، یہ آپ نے روکنا ہے، کیونکہ پھر ہم یہ نہیں روک سکتے اگر عوام جو کہ بڑی تعداد میں نکلے گی ووٹ دینے تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو، بڑی تعداد میں نکلے گی، اگر اشتعال انگیزی ہوگی، نہ ہم کسی کا بھی ہم نے جھگڑا کیا ہے، نہ ہم کسی کو جھگڑا کرنے کے لیے کہتے ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، نہ ہم کبھی ریگنگ کرتے ہیں، نہ ہم اب ہم نہ کسی کو ریگنگ کرنے بھی نہیں دیں گے۔ سکون سے الیکشن ہو جائے، ایمانداری سے الیکشن ہو جائے، سب رزلٹ مان لیں اور اس شہر کی بہتری کے لیے کام کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ علی جان صاحب، آپ نے کہا کہ یہ پوری الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو مطالبہ تو آپ نے فوج اور ریجن کا کر تو دیا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے کہا پوری الیکشن، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ پوری الیکشن ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی یہی چاہ رہی ہے کہ پورا الیکشن ہو، جماعت اسلامی بھی اسی طرح سے چاہتی ہے، سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ آپ ہی لوگوں کے ہیں، تو آپ نے بھی مکمل طور پہ وہ کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہو، تو کس نظریے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں یا کس نظر سے کہہ رہے ہیں کہ پوری الیکشن؟ دیکھیں، جب پیپلز پارٹی جو حکومت وقت ہے اور پولیس ان کے ساتھ ہے، جب وہ نظر ان کو آ رہا ہوگا کہ وہ ٹوٹل ہار رہی ہے ہر طرف سے، ان کو کوئی ووٹ نہیں دے رہا، انہوں نے بدماشی کرنی ہے، انہوں نے اسٹیٹ مشینری، ریاستی مشینری استعمال کرنی ہے اور ریاستی دہشت گردی کرنی ہے۔ لوگ اس وقت جس غم و غصے میں ہیں وہ یہ برداشت نہیں کریں گے۔ میں اس لیے التماس کر رہا ہوں رینجر سے، فوج سے، وہ الیکشن کے دن پیسفل رہنے کے لیے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہر سینسٹیو پولنگ سٹیشن کو سینسٹیو قرار دیا جائے۔ میں ابھی خط لکھ دوں گا، الیکشن کمیشن کو لکھ دیا ہے، ابھی سائن کر کے بھیج دوں گا سب جگہ ریسیونگ میں، آپ کو ٹویٹ کر کے میڈیا میں بھیج دوں گا۔ ہر پولنگ سٹیشن سینسٹیو ہوگا، اور سینسٹیو ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دھاندلی کریں گے۔ ملیر کے سارے ملیر آپ جیت گئے، 4 یا 5 پولنگ سٹیشنوں میں انہوں نے دھاندلی کی، وہاں بلال غفار کی پٹائی لگائی، ٹی وی کے اوپر چلا، آپ کے چینل پہ سب سے زیادہ چلا، وہ مار کون رہا تھا یہ بھی نظر آ رہا ہے، اور مار کھا کون رہا تھا یہ بھی نظر آ رہا ہے۔ آج تک اس کی ایف آئی آر نہیں کٹی، میں تو آپ کو وہاں کہیں تھا ہی نہیں، میں تو اس حلقے میں ہی نہیں تھا۔ لو جی لکھ رہا ہے علی جدید نے وہ اسلحہ لے کے گھوم رہا ہے، میں کہڑا اسلحہ لے کے گھوم رہا ہے۔ سو یہ اس طرح کی بےہودگیاں کریں گے، اور ہم سب کے اوپر جو ایف آئی آر کٹاتے ہیں پہلے سے، اور یہ جو ابھی بھی ہم بھگت رہے نا دہشت گردی کی ایف آئی آر ہے، میں تو 2 بھگت رہا ہوں، تو اس کے اوپر تو شادی نہیں کٹتی، ان کے اوپر یہ بندے مار دیتے ہیں، نہیں کٹتی۔ سو یہ کرنے جا رہے ہیں۔ علی بھائی، آپ نے کہا کہ خونی الیکشن ہوگا، آپ کیا ووٹرز کو ڈرا رہے ہیں؟ کیونکہ سیاسی جماعتوں کا کام ہوتا ہے کہ ووٹرز کو زیادہ سے زیادہ نکالیں، پولنگ اسٹیشن پر لے کر جائیں تاکہ ان کی کامیابی یقینی ہو۔ اس طرح تو ووٹر ڈر جائے گا اگر آپ کہیں گے کہ خونی الیکشن ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ، آپ نے کہا فوج اور رینجر تعینات کی جائے، اگر فوج اور رینجر تعینات نہیں ہوتی تو پھر آپ کیا کریں؟ ہم عام شہری ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایک سیاسی جماعت ہے، ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ ہم کیا مانگ رہے ہیں یار؟ ہم مانگ رہے ہیں امن و امان۔ کیا یہ میرا ایز اے شہری، کیا یہ میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کے کہوں کہ مجھے میری پروٹیکشن کی جائے، میرے ووٹرز کی، جو بھی ووٹر ہے جس جماعت کے، اس کی پروٹیکشن کی جائے؟
کیا یہ میرا رائٹ نہیں ہے کہ میں صاف اور شفاف الیکشن مانگوں؟ کیا آئین مجھے یہ اجازت نہیں دیتا، یہ آئین مجھے اختیار نہیں دیتا کہ میں صاف و شفاف الیکشن مانگوں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے پتہ ہے ان کے پلان کا، اگر مجھے پلان کا پتہ نہیں ہوتا میں یہ بات ہی نہیں کرتا۔ میں آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہوں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں ووٹ دینے تحریک انصاف کو۔ آپ نے الیکشن، یہ ہمارے کیمپوں میں آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں چلیں، اور نواب شاہ میں 2 دن کیمپ لگا ہے، نواب شاہ میں سب نے ویژولز دیکھی اس کی۔ آپ کو پتا ہے 2 دن نواب شاہ میں کیمپ لگا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم کارڈ خود چھاپ کے دیں گے، پیسے ریانے کے 50 روپے انہوں نے کارڈ کے نہیں لیے۔ 24,000 ممبر بنائے تحریک انصاف کا، 24,000 رجسٹرڈ رابطہ ایپ کے اوپر 24,000 ممبر بنائے۔ نواب شاہ کی بات کر رہا ہوں جہاں سے یہ سب سے بڑی بیماری الیکٹ ہو گیا ہے۔ میرپور خاص میں 3 دن کیمپ لگا ہے، پہلے دن 3,500 بنے تھے، دوسرے دن 7,500-8,000 بنے تھے، اور کل کا مجھے رزلٹ آ جائے گا، میں آپ کو بتا دوں گا میرپور خاص میں بھی ٹوٹل کتنا ہوا ہے۔ کراچی کا بھی ہم کمپائل کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کیوں ممبر بننے آ رہے ہیں بھائی پی ٹی آئی کے؟ باقی لوگوں کے بھی تو کیمپ لگے ہوئے ہیں، وہاں تو الو بول رہے ہیں۔ علی جائی صاحب، یہ بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ 25 ٹاؤن جیت جائیں گے، میئر اپنا لے کے آئیں گے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اعتراض یہ ہے کہ ایم کیو ایم ابھی دوبارہ ہائی کورٹ میں جا رہی ہے الیکشن کمیشن کی فیصلے کے خلاف۔ اور ساتھ اس میں یہ بھی شامل کر رہی ہے کہ ابھی تک آپ نے اپنے جو میئر کا کینڈیڈیٹ ہے اس کا اعلان نہیں ابھی تک کیا آپ نے، اور سنا ہے کہ خاص صاحب کو فیصلہ کر چکے ہیں، کس کو بنائے گا؟ جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ ہم جیتیں گے کہ نہیں جیتیں گے، جو شہر کی فضا ہے، جو سیاسی ہوا ہے پورے ملک میں، جو یہ الیکشن ہوئے ہیں، ابھی جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے ہیں، اس سب کو نظر آتا ہے دیکھ کے کہ کدھر جا رہا ہے ووٹر کدھر کھڑا ہے۔ آپ کا تعلق اگر کسی اور سیاسی جماعت سے ہے، وہ آپ کا ایک آئینی اور آپ کی مرضی ہے، یعنی کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت کا مینڈیٹ فالو کریں، یہ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن لوگ پاکستان میں اس وقت تحریک انصاف اور عمران خان کی طرف قائل ہو چکے ہیں۔ وہ جو نیریٹو عمران خان صاحب کا ہے، جو عمران خان صاحب کا پیغام ہے، وہ گھر گھر پہنچ گیا، اندرون سندھ بھی پہنچ گیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ اور یہ ہماری الیکشن بائی دا وے ممبرشپ کیمپین رکی نہیں ہے، یہ ہم جا رہے ہیں 15 تاریخ کے الیکشن کے بعد، اب سکھا، لاڑکانہ، خیرپور، گوٹکی، ہم گاؤں گاؤں، ضلع یو سی تک جائیں گے اپنی ممبر سازی مہم لے کے۔ ہم رک نہیں رہے اس کے اوپر، یہ تو ہم نے بریک لیا کیونکہ 15 تاریخ کو الیکشن ہے۔ جو آپ نے بات کی، اور مجھے نظر کوئی نہیں آ رہا، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ الیکشن صاف و شفاف ہو، میجورٹی آف دا ٹاؤن انشاءاللہ تحریک انصاف جیتے گی۔ جہاں تک آپ کا سوال تھا طلعت بھائی، یہ ہم الیکشن کے بعد اناؤنس کریں گے، کسی اور جماعت نے تو نہیں کیا۔ آپ ہمارے سے کیوں پوچھتے ہیں بار بار؟ جماعت اسلامی کے علاوہ ان سے پوچھیں، جماعت اسلامی نے کیا ہے حافظ بھائی سے۔ اب حافظ بھائی میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ہم نے 2015 میں ساتھ الیکشن بھی لڑا ہے بلدیاتی میں جوائنٹ، لیکن حافظ بھائی سے میں بڑی عاجزی سے یہ کہوں گا کہ حافظ بھائی یا جماعت اسلامی پورے شہر میں آپ نے سراج اللہ کی تو ایک تصویر بھی نہیں لگائی، لیڈر تو آپ کے وہ ہیں، یعنی کہ آپ نے بڑی اپنی زبردست مارکیٹنگ کی ہے، سراج بھائی کی تو ایک تصویر بھی لگائی۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ حافظ بھائی اتنے بائی الیکشن ہوئے اس شہر میں، محمود مولوی کا ہوا، کرنگی میں ہوا، ملیر میں ہوا، اس سے پہلے عارف الوی صاحب کی، ڈاکٹر صاحب پریزیڈنٹ صاحب کی سیٹ پہ ہوا، خان صاحب کی سیٹ پہ ہوا، وہ شہزاد قریشی جو عمران اسماعیل کی سیٹ پہ، ساری سیٹوں پہ ہوا۔ آپ کے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا نیشنل اور پروونشل اسمبلی کا، آپ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں ہمیں آپ سے آپ کی یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں آپ سے کوئی اختلاف ایسا نہیں ہے، ہمارا سیاسی اختلاف ہوگا، لیکن ہمارا آپ سے یہ کوئی ایسا اختلاف اب نہیں ہے، بڑا ٹھیک ہے ہمارا آپ کے ساتھ، ہم پیار محبت کا رشتہ ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہوا اس وقت آپ کی طرف نہیں چل رہی۔ آخری سوال جی سر، نہیں پہلے بسائی کی باری ہے۔ اچھا، یہ تو جو آپ نے طلعت بھائی کا جواب دیا نا، ہم آپ سے میئر کے کینڈیڈیٹ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے ایک دو تین لوگ اپنے آپ کو میئر کو کر رہے ہیں، اس لیے پوچھ رہے ہیں، لیکن میرا سوال دوسرا ہے کہ آپ نے کنکٹا اور یہ جتنے نام لیے، یہ سب کو پتہ ہے، یعنی جب 2018 میں آپ کی حکومت بنی تھی، یہ سارے دہشت گرد نامینیٹ تھے، ہم تو لکھتے رہے ہمیشہ ان کے
पाए। جی جی آپ کا تو اچھا لکھتا لیکن رہے پھر آپ یہ سارے دہشت گرد، یہ گن کٹے، یہ کمانڈو، یہ سب حکومت میں شامل کیسے کیے؟ ہم نے کسی کمانڈو کو نہیں شامل کیا. دونوں NPM کو تو کیا میں آپ کو دونوں سوالوں کے جواب دے دیتا ہوں. دونوں سوالوں کے جواب بڑے آسان ہے، یہ میں پہلے دے چکا ہوں، میں آپ کو دیتا ہوں. ہمارے یہاں 241 چیئرمین کے کینڈیڈیٹ ہیں. اس میں سے کچھ ہمارے کافی سینئر ممبران ہیں. فردوس بھائی سینئر ہیں، خرم شیر زمان سینئر ہے، اشرف قریشی سب سے سینئر ہے، اور بھی کافی سینئر الیکشن لڑ رہے ہیں. تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کوئی کہے وہ اپنے آپ کو میئر کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کرے، اس سے یعنی کہ خواہش کرے، وہ فیصلہ پارٹی کرے گی الیکشن کے رزلٹ آنے کے بعد. جب ہمارے پاس میجورٹی یونین کاؤنسل آ جائیں گی، اس کے بعد ہم سب سے بیٹھ کے پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ کراچی کون سنبھال سکتا ہے. دوسرا جو آپ نے بات کی، دیکھیں ہم نے الیکشن تو 2018 میں بھی ان کے خلاف لڑا تھا. اس کے بعد وہ 6 سیٹیں لے کے آئے اور ہماری کولیشن گورنمنٹ کا ایسا بنے. ہم نے ان کے اوپر کیسز نہ، ہم نے تو کوئی کیس نہیں معاف کیا ان کا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کوئی کیسز ان کے اوپر معاف کیے. ہم نے بلکہ ہم نے ان کو ساتھ مل کے، اگر کوئی بدل کے آنا چاہتا ہے اور آ کے اچھے کام کرنا چاہتا ہے، ہم کیوں منع کریں اس کو؟ جو ان کے اوپر کیسز ہیں جو پہلے کے بنے ہوئے ہیں، وہ جا کے کورٹ سے وہ اپنا ریلیف لیں. ہم نے تو نہیں ریلیف دینا. ہماری حکومت کی سب سے ایک پازیٹو پوائنٹ یہ تھی کہ نہ ہم نے کبھی لا انفورسمنٹ کے ساتھ انٹرفیئر کیا، نہ ہم نے کبھی جا کے کسی کو کہا کہ جی یہ وہ نیب میں انٹرفیئر کیا. پرابلم یہ تھی اگر شاید یہ کرتے، نیب انڈر ہوتی، جیسے خان صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے، تو یہ حال نہیں ہوتا. کراچی جو ہے وہ دنیا کے 5ویں وہ اکانومی انٹیلیجنس یونٹ ہے نا، وہ جو اکانومسٹ کا 5th ورسٹ لیویبل سٹی ہے، 5واں شہر دنیا میں سب سے خراب رہنے کے لیے کراچی. تو ایسے نہیں ہوتا. ہم یہ نہیں اومنی گروپ کے اندر باہر گھوم رہے ہوتے، سارے بیٹھ کے جیلوں میں ہوتے. یہ ان کو تو چھوڑا گیا اور ساروں کو پتا ہے کس نے ڈیل کی ہے. خان صاحب تو کلیئرلی کہہ چکے ہیں. وہ جو ہمارے پچھلے آرمی چیف تھے، وہ یعنی کہ انہوں نے وہ ڈیلیں کاٹی ہیں. اب کی ہیں ٹھیک ہے، بھگتیں گے، آگے بڑھیں. لائف گوز آن، آگے بڑھیں اور انشاءاللہ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. تھینک یو جی. آپ نے کہا کہ ہم